آپ فرماتے ہیں انسان کے لیے باطن اور ظاہر ہے. جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ پاک اس کے ظاہر کی بھی اصلاح کر دے گا، اور جس نے اپنے باطن کو خراب کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی درست نہیں کرے گا. آپ فرماتے ہیں اس شخص سے تعجب ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تمناؤں میں پھنسا ہوا ہے اور موت اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہے، اور اس شخص سے بھی تعجب ہے جو غفلت کا شکار ہے، حالانکہ اس سے غفلت نہیں کی جا رہی ہے. اور ہنسنے والے سے بھی تعجب ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. جمعۃ المبارک کے حوالے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے گا اور طاقت کے مطابق طہارت کرے، خوشبو لگائے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس لیے اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی کے دوران خود سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں جن کے لیے بھلے آپ کچھ بھی نہیں، جو بھلے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن آپ اپنا فرض نبھائیں محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے، بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بناتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت رونے لگے. پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں موت کے ڈر یا دنیا کی رغبت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ بات یہ کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ دنیا سے تمہارا تعلق بس اتنا ہونا چاہیے جو ایک مسافر کو توشہ سے ہوتا ہے. اب ڈر یہ ہے کہ عہد کی پاسداری میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. مگر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل 30 درہم نکلے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شہر مدائن کے گورنر تھے. اللہ اللہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت رونے لگے. پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں موت کے ڈر یا دنیا کی رغبت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ دنیا سے تمہارا تعلق بس اتنا ہونا چاہیے جو ایک مسافر کو توشہ سے ہوتا ہے. اب ڈر یہ ہے کہ کہیں عہد کی پاسداری میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. مگر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل 30 درہم نکلے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شہر مدائن کے گورنر تھے. اللہ اللہ. وصال شریف کا وقت قریب آیا. جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کچھ کستوری
جو آپ کے پاس ہے اسے پانی میں گھول کر ہمارے سر کے ارد گرد چکر دو، کیونکہ اب ایک قوم آنے والی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ میں ارشاد بجا لائی اور گھر سے باہر نکلی تو آواز آئی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول۔ میں اندر آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے سو رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے حق کی تلاش سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حق کی کھوج میں ماں باپ کی محبت کو خیر آباد کہتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو خیر آباد کہتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ ہمت اس قدر بلند ہے کہ اعلیٰ صفاعت کے حامل مربی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جگہوں کی خاک چھانتے ہیں۔ اس راہ کی تلاش میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ بالآخر گوہر مطلوب ملتا ہے اور شرف صحابیت سے معمور ہو جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اپنی زندگی گزار کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حامل آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے قیمتی وقت کو ایرے غیرے کے پیچھے پڑ کر فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایمان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں بروں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کے بیچ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کیجیے۔ جس طرح حق کی تلاش میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کا سفر کر کے مدینے شریف آئے، اس طرح آپ بھی دنیا میں جہاں پر بھی ہیں اندھیری زندگی کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آئیے۔ آئیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے فارس سے ہوتے ہوئے مدینے شریف آئے۔ آئیے انہی کے قدموں پر آپ بھی نثار ہو جائیے۔ آئیے ان کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ دین کی اشاعت کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں تک صلاۃ و سنت کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیجیے۔ آئیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو دنیا کے جنجال سے چھڑاتے ہوئے جائز طریقے سے زندگی گزاریے اور صلاۃ و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، تو انشاءاللہ دنیا بخیر گزرے گی۔ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ دنیا سے کوچ کرنے کا کتنا زبردست واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتاب تاریخ و سیرت میں تفصیل سے درج ہے۔ یہاں مختلف گوشوں پر ہم نے کلام کیا ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ مطالعہ کیجئے۔ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، چھوڑ دیجئے گناہ کو۔ اے شراب پینے والے، شراب کو چھوڑ دیں۔ اے جوا کھیلنے والو، جوا سے توبہ کر لو۔ نماز قضا کرنے والو، توبہ کر لو، پکے نمازی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دو، کر لو گناہوں سے توبہ۔ اپنے بال بچوں پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، اور اس طرح زندگی گزارو جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری۔ ہم نکالی کرنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کا صدقہ
ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال جبکہ بعض روایت کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدعان میں مقیم تھے، وہیں علیل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ آپ کے مزار شریف کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دنیا سے تو بچا